السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 154 سے کرنا ہے۔ تو قرآن پاک کھولیے اور پہلے اس کی لفظی ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن لکھیں۔ وا اور رفع بلند کیا، اور نون زبر الف نا ہم نے، اور بلند کیا ہم نے، فوقہم فوق اوپر، ہم ان کے اوپر، ان کے، الطورا طور پہاڑ کو، بمیثاقہم میثاق ہوتا ہے عہد یا وعدہ، اور ہم ان سے وعدہ لینے کی غرض سے، بمیثاقہم ان سے وعدہ لینے کی یا ان سے میثاق لینے کی غرض سے، وا اور قلنا قل کہا، نا ہم نے، اور کہا ہم نے، لہم ان کو، لام لیے، ہم ان کے لیے یا ان کو، کیا کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، الباب دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وا اور قلنا قل کہا، نا ہم نے، کہا ہم نے، لہم ان کے لیے یا ان کو، لا نہیں، تعدوا زیادتی کرو، فی میں، السبت ہفتے کے دن، فی السبت ہفتے کے دن میں، وا اور اخذنا اخذ لیا، نا ہم نے، اور لیا ہم نے، منہم من سے، ہم ان سے، کن سے، یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میثاقاً میثاق یا عہد، غلیظاً مضبوط، یعنی ان سے پکا وعدہ یا مضبوط عہد لیا، فبیما اس کے سبب جو، نقدیہم نقدی توڑنا، ہم ان کا توڑنا، اس کے سبب جو ان کا توڑنا تھا، کس کا توڑنا تھا، میثاقہم میثاق عہد، ہم اپنا عہد، اپنے عہد کو جو وہ ان کا توڑنا تھا، اس وجہ سے یا اس سبب سے، وا اور کفرہم کفر انکار کرنا، ہم ان کا انکار کرنا ان کا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، وا اور قتلہم قتل کرنا، ہم ان کا قتل کرنا، الانبیاء نبیوں کو، بغیر حق ناحق بغیر حق کے، وا اور
قولہم، قول کہنا، ہم ان کا، کہنا ان کا، قلوبنا قلوب دل، نا ہمارے، ہمارے دل، غلفن پردے میں ہیں، بل بلکہ، طبع اللہ، طبع مہر لگا دی، اللہ اللہ نے، بلکہ مہر لگا دی اللہ نے، علیہا علی پر، ہا ان پر، بکفرہم کفر، کفر، ہم ان کے، اور وجہ سے یا سبب، تو بکفرہم ان کے کفر کے سبب یا ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی۔ فلا تو لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، الا مگر، قلیلاً چند ایک، قلیل یعنی تھوڑے لوگ ان میں سے ایمان لائیں گے۔ اور بکفرہم وہی سبب آ جائے گا، کفر ہم ان کے کفر کے سبب، اور قولہم قول بات، ہم اور ان کا کہنا، ان کا، علی پر، مریم علیہ السلام، بہتان، عظیماً بڑا، یعنی مریم علیہ السلام پر جو ان کا بہتان، بہت بڑا بہتان لگانا تھا، اور قولہم قول کہنا، ہم ان کا، اور کہنا ان کا، انا یقیناً ہم، چونکہ یہ نون پہ شد ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پر دو نون ہے، ایک انا اور ایک نون زبر الف نا، تو یقیناً ہم نے، قتل کیا، ہم نے، المسیح مسیح، عیسیٰ، ابن مریم کو، یعنی ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم یا عیسیٰ مریم کے بیٹے کو ہم نے قتل کر دیا ہے، اور وہ کون تھے؟ رسول اللہ کے، یعنی اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قتل کیا، یہ جو وہ یہ بات کہتے تھے، اور ماں نہیں، ماں کا مطلب ہوگا یہاں پر نہیں، اور نہیں، قتل کیا، ان کو، اور نہیں قتل کیا ان کو، اور ماں نہیں، صلبو سولی چڑھایا، ان کو،
یعنی انہوں نے ان کو قتل بھی نہیں کیا اور سولی بھی نہیں چڑھایا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَٰكِن وا اور لیکن لیکن شبہ سے نکلا ہے نا, صورت بنا دی گئی, شین پہ پیش ہے اس لیے یہ مجہول بن گیا. صورت بنا دی گئی یا مشابہ کر دی گئی صورت ان کی, لہم لام لیے, ہم ان کے لیے یعنی یہودیوں کے لیے ان کی جو شکل تھی حضرت عیسیٰ کی وہ مشابہ کر دی گئی کسی اور انسان کی شکل حضرت عیسیٰ کی طرح کی شکل کے مطابق ان جیسی. وا اور انا یقیناً الذین وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں فی میں ہی اس میں یا اس بارے میں, یعنی یہ حضرت عیسیٰ کے سولی چڑھانے اور قتل کرنے کے بارے میں جو اختلاف کرتے ہیں, لفی لام یقیناً, فی میں شکن شک میں, یقیناً شک میں ہیں, من سے ہو اس سے, یعنی اس بارے میں وہ شک میں ہیں. ما نہیں, لہم ان کے لیے یا ان کو, بھی اس کا یعنی اس پورے معاملے کا ان کو, من کوئی, علم یعنی اس پورے معاملے میں ان کو کوئی علم نہیں ہے, وہ نہیں جانتے, بس شک میں ہیں اس بارے میں. الا مگر یا سوائے, اتباع پیروی کی, الظنی گمان کی, وا اور ما نہیں, قتل کیا, ہو ان کو, اور نہیں ان کو قتل کیا, یقیناً یعنی انہوں نے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا. اللہ فرما رہے ہیں یہ, بلکہ کیا ہوا, رفع اٹھا لیا, ان کو, اللہ نے, الیہ طرف, ہی اپنی طرف. وا اور کانا ہے, اللہ عزیزاً غالب, حکیماً حکمت والا. چلیں جی یہاں تک ہم کریں گے, اور اب اس کو تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. ایکسپلینیشن ضرور سنا کریں, اور اس کو قرآن پاک کو کھول کر آیات کو فالو کرتے ہوئے ایکسپلینیشن سنیں گے تو پھر آپ کو ان آیات کی سمجھ آئے گی, اور جب میننگ اس کی مفہوم سمجھ آئے گا تو پھر میننگ اور زیادہ آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آئیں گے. اچھا, اب یہاں پر جو آگے آیتیں آ رہی ہیں, لاسٹ جو لیسن تھا ہمارا, آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمیں اگر قرآن پاک لکھا ہوا آسمان سے اتر کے آئے
تو پھر ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ہماری جو کتاب ہے تورات وہ تو تختیوں کی شکل میں لکھی بھی آئی تھی اوپر اللہ کی طرف سے۔ تو اب یہ جو مطالبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں اس بات کا، اور وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مختلف ان کی باتیں یاد کروا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان کے سروں پر بلند کیا طور پہاڑ کو، اور جب ہم نے ان سے عہد لیا تو اس وقت ان کے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا گیا تھا۔ تو تب جا کر انہوں نے، یعنی وہ جو تورات کی تختیاں اتاری گئی تھیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے نبی نے ان کو بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ان پہ جو احکامات ہیں ان کو تم مانو، تو یہ جو آج بڑا مطالبہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لکھا ہوا قرآن آئے تو ہم اس کو مان لیں گے، تو جب وہ لکھی ہوئی تختیاں ان کے سامنے آئی تھیں، ان کے نبی لے کر آئے تھے، تو انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا تھا۔ اور جب مانا کب تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں پر رکھ دیا اور ان کو کہا گیا کہ مانو اس کے احکامات، جو ان تورات کے احکامات ہیں، اگر تم نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اور تم سب لوگ مر جاؤ گے۔ تو اس خوف سے انہوں نے ان احکامات کو مانا کہ اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ بات ظاہر کر رہے ہیں کہ اس وقت تم نے جو ان تختیوں کو یا اس تورات کے احکامات کو مانا تھا، تو وہ تو تم نے اپنی جان کے خوف سے مانا تھا، اور وہ تم نے جو عہد کیا تھا اللہ سے یا اللہ کے رسول سے، تو وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ وہ جو کوہ طور تھا اس کو تمہارے اوپر بلند کر دیا گیا تھا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہیں تباہ کر دیا جائے گا، یا اس پہاڑ کے نیچے تمہیں دبا دیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں داخل ہوں جھک کر۔ یہ دوسری بات اللہ تعالیٰ یاد، یہ ساری جو اب واقعات ہیں آپ لوگ ان کی ڈیٹیل پہلے سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے بہت ڈیٹیل میں نہیں کروں گی، ہلکا سا آپ کو یاد دہانی بس کرواتی چلی جاؤں گی۔ یہ طور والی بات بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور یہ جو دوسری بات آئی ہے داخل ہونے والی دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ لوگ، جب ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آ گئے تھے صحرائے سینا میں، تو وہ وہاں پر 40 سالوں تک وہاں رہے، اور پھر ان کو کہا گیا کہ اب تم اس شہر جس میں مورخین اور علماء نام بتاتے ہیں اس کا اریحہ، وہ کوئی شہر تھا، اور ان کو کہا گیا کہ اس میں تم جنگ کرو اور تمہیں اللہ تعالیٰ فتح دیں گے، تو جب تمہیں فتح ملے گی تو تم اس شہر کے، اس زمانے میں شہروں کے دروازے ہوتے تھے، تو تم اس شہر کے دروازے میں داخل ہونا فاتح کی حیثیت سے، لیکن سر جھکا کے داخل ہونا، مطلب سجدہ کرتے ہوئے سے مراد ہے عاجزی کے ساتھ، جھکے ہوئے سر کے ساتھ داخل ہونا۔ تو جب اللہ کا یہ حکم ان کے پاس آیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے اس حکم کی بھی نافرمانی کی تھی، اور بجائے اس کے کہ عاجزی سے داخل ہوں، وہ اکڑ کر اس شہر میں داخل ہوئے تھے اور گندم گندم پکارتے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ تو یہ چیز بھی اللہ نے ان کو یاد کرائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی بات یاد کیا کرائی، وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سبت یعنی کہ ہفتے کے دن کے جو قوانین تھے اس میں حد سے تجاوز نہ کریں۔ تو وہ کیا تھے وہ بھی آپ کو یاد ہوں گے، آپ پہلے پڑھ چکے ہو کہ بنی اسرائیل یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن جو تھا وہ عبادت کا دن ہوتا تھا، اور اس میں وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہ ایک بستی تھی جو کہ مچھلیاں پکڑ کے گزارا کرتی تھی، تو ان کا ایک امتحان اللہ نے لیا اور ان کو کہا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور ہفتے والے دن سمندر میں مچھلیاں بہت زیادہ تعداد میں آ جاتی تھیں، تو ان کو ٹیمپٹیشن بھی ہوتی تھی مچھلیاں پکڑنے کی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے گڑھے کھود دیے ساحل پر،
اور جب ٹائڈس یا ویوز آتی تھی تو ان کے ساتھ مچھلیاں بھی آتی تھیں، ان گڑھوں کے اندر پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی رہ جاتی تھیں۔ تو پھر وہ کہتے یہ تھے کہ ہفتے والے دن تو ہم نے نہیں پکڑی، اگلے دن جا کر وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ تو یہ ایک ڈوج دینے والا کام انہوں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو یاد کرایا کہ تمہیں یہ حکم بھی دیا گیا تھا اور تم نے اس حکم کی بھی نافرمانی کی تھی اور تم نے حد سے تجاوز کیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے ان سے ان تمام باتوں کے بارے میں پکے قول اور اقرار لیے تھے۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے باتیں پیچھے ابھی کچھ باتوں کا ذکر کیا، اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پورے ہم سے وعدے کیے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، اقرار کیے، اور پھر انہوں نے ان کی اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی اور اپنے وعدے جو ہیں وہ توڑ دیے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو انہوں نے جو اپنے اس میثاق کو توڑ ڈالا، یعنی جو انہوں نے وعدے کیے، جو عہد کیے، ان کو توڑا، اور ان کے اس توڑنے کے سبب پھر اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا بتائی کہ جو ان کو اللہ کی طرف سے اللہ نے ان پر لعنت بھی کی اور یہ ساری باتیں ہوئیں۔ تو یہ جو میثاق تھے جو انہوں نے اللہ سے وعدے کر کے توڑے تھے، یہ وجہ تھی۔ اور اس طرح انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے بہت سے عہدوں کو توڑا اور انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یہ، ان کا سب سے جو بڑا ظلم تھا وہ یہ تھا کہ جو انبیاء ان میں بھیجے گئے تھے اللہ کی طرف سے، ان انبیاء کی اطاعت کی بجائے انہوں نے ان انبیاء کو ناحق قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ان کا بہت بڑا گناہ تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بتا کے کہہ رہے ہیں کہ کیا تورات پر ایمان لانے کے یہ انداز ہیں؟ یعنی آج جو وہ بڑی بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہماری کتاب تورات تھی اور ہم اس پر ایمان لے آئے تھے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے لکھی بھی نازل ہوئی تھی، تو آپ بھی قرآن پاک کو لکھا ہوا اوپر سے اتار دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ایک چارج شیٹ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف بیان فرمائی اور بتایا کہ یہ جو تم اتنا بڑا مطالبہ کر رہے ہو، تو جب تمہاری اپنی کتاب آئی تھی تو کیا تم اس پر ایمان لائے تھے؟ تم تو نبیوں کو بھی قتل کر دیتے تھے بجائے اس کے کہ تم ان کی اطاعت کرو، ان کا کہنا مانو۔ تو اس قدر یہ جو قوم تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور ان کے اس طرح کہنے کی پاداش میں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، بلکہ اصل میں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی تھوڑے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا یہاں پہ فرمایا کہ جب انہیں کوئی بھی ہدایت کی بات سنائی جاتی ہے تو یہ کہتے، جب ان کو یعنی بتایا جاتا ہے کہ بھئی تم سیدھے رستے پر آؤ یا تم یہ بات مانو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل اس قدر محفوظ ہیں، ہمارے عقائد اور ہمارے نظریات جو ہیں وہ اتنے محفوظ ہیں، وہ تو پردوں میں بند ہیں اور ان تک کوئی چیز ان کے اوپر اثر انداز ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کی نافرمانیوں اور عہد شکنیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ ان کی بدبختی ہے کہ ان کے جو دل ہیں وہ ہدایت کو سن ہی نہیں پاتے، ہدایت ان کے دلوں پر اثر ہی نہیں کر پاتی، یعنی ان کی ایک طرح کی یہ سزا ہے۔ اور وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اس بدبختی کو سمجھتے ہیں اپنی خوبی اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے دل تو پردے کے اندر محفوظ ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو ہمارے عقیدے ہیں ان کو تو کوئی چھو ہی نہیں سکتا، ان پر کوئی بات اثر ہی نہیں کر سکتی۔ اور حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے اور ہدایت کی کوئی بات ان کے دل تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ اور اس کا انہوں نے کیا الٹا
بیان کیا کہ نہیں ہمارے دلوں پر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی، وہ بڑے محفوظ ہیں، پردوں میں بند ہیں۔ تو ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو اب یہ جو مہر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر لگائی ہے، یہ صرف ان وجوہات کی بنا پر نہیں ہے جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں، بلکہ ان کے جرائم کی فہرست آگے بھی چلتی ہے۔ اب مزید اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور بسبب ان کے کفر کے اور ان باتوں کے جو انہوں نے مریم علیہ السلام کے خلاف کی ایک بہت بڑے بہتان کے طور پر۔ اب آگے ان کی جو جرائم کی فہرست ہے ان میں کیا بات آئی کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان لگایا، اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کا بہتان لگایا، نعوذ باللہ، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا کسی کے ساتھ کچھ معاملہ تھا اور تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اتنا بڑا بہتان انہوں نے حضرت مریم پر لگایا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لی، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اوپر جو باتیں بتائی ہیں وہ تو ہیں، اب مزید آگے اور بھی ہے، ابھی 4 شیٹ باقی، اور وہ یہ جس میں کہ انہوں نے حضرت مریم کے خلاف جو بہتان لگایا اس کی وجہ سے بھی ان کے دلوں پر مہر لگائی گئی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی انہوں نے مول لی۔ پھر مزید آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابْنَ مریم رسول اللہ، اور بسبب ان کے یہ بات کہنے کے کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم جو کہ اللہ کے رسول ہیں۔ آگے جو ان کی الزام لگا وہ کیا کہ نہ صرف حضرت مریم علیہ السلام پر انہوں نے بہتان لگایا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا۔ یہ بھی بہت بڑی بات تھی جو یہ کہہ رہے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی رسول قتل ہو ہی نہیں سکتا، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، سو وہ ان کو تو اللہ کا ایک قانون ہے کہ انبیاء قتل ہوئے ہیں لیکن رسول کوئی بھی قتل نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے، اور اس بات کا بھی انہوں نے دعویٰ کیا اور پھر اللہ کی ناراضگی مول لی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حالانکہ نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی دی، بلکہ ان کی شبیہ بنا دی گئی کسی اور کے، یعنی کسی اور کی شکل ان جیسی کر دی گئی۔ تو یہ معاملہ بھی اللہ نے کھول کے بیان کر دیا کہ نہ تو حضرت عیسیٰ کو، یہ جو ان کا کہنا ہے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اس کی طرف سے کہ نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے اور نہ ہی ان کو سولی چڑھایا ہے، بلکہ ہوا یہ ہے کہ کسی اور انسان کی شکل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی طرح بنا دی گئی، اور وہ جو سولی چڑھے وہ کوئی اور انسان تھا جو کہ حضرت عیسیٰ جیسا دکھتا تھا۔ اس کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے ہی ایک شخص تھے جو کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو ایک طرح سے گرفتار کروایا تھا، ان کی مخبری کر دی تھی کہ وہ کہاں پر موجود ہیں۔ تو ان کے اس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل جو تھی وہ حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی۔ تو جب وہ لوگ جو تھے حکومت کے کارندے پکڑنے آئے تو انہوں نے وہ ان کو پکڑ کے لے گئے اس میں کہ ان کا خیال تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں، جبکہ وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے، وہ ان کے حواری تھے، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اوپر اٹھا لیا تھا۔ تو یہ چیز بھی یہاں بتا دی گئی کہ یہ ان کا کہنا بالکل غلط ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں وہ یقیناً شکوک میں ہیں، انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے، اس لیے وہ ان معاملات میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ،
وما قتلوہ یقیناً، ان کے پاس اس ضمن میں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی ان کو صلیب پر چڑھایا ہے۔ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور بغیر علم کے بس وہ گمان سے ہی کام لے رہے ہیں، اپنے ذہن سے جو ان کی بات آتی ہے وہ بول دیتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا اپنی طرف، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یہ سارے واقعات جو ہیں اس کی ڈیٹیل آپ اس کی بھی کافی حد تک پڑھ بھی چکے ہیں اور آپ کو معلوم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح بھی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا تھا زندہ اپنی طرف، اور نہ ہی ان کو سولی دی گئی، نہ ہی ان کو قتل کیا گیا، اور رسول قتل ہو بھی نہیں سکتے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی ایک لمبی فہرست بتائی ان کے جرائم کی، کہ کیا کیا جرم انہوں نے کیے، بد عہدیاں کیں، رسولوں کو قتل کیا، حضرت مریم پر بہتان لگایا، اور اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا۔ تو یہ ساری ان کے گناہ تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور پھر ان پر لعنت کی، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو کہ ایمان لائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ نے بتائیں جب انہوں نے یہ بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر لکھا ہوا قرآن آپ نازل کر دیں اوپر سے تو ہم مان لیں گے۔ تو اللہ نے یہ سارا کچھ بتایا کہ ان کی عادت ہی ایسی ہے، یہ ڈیمانڈز کرتے ہیں لیکن یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ وعدے پورے نہیں کرتے، اور ایک طرح سے ان کا پورا جو کیریکٹر تھا وہ سامنے کھول کے بیان کر دیا۔ تو اس سے آگے انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اگر بیان کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، کیونکہ میری آئی سائٹ میں آج کل مسئلہ ہوا ہوا ہے، نظر صحیح نہیں آتا، اور بڑا باریک لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں، ہو سکتا ہے کوئی زیر زبر کی غلطی میں کر گئی ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتی ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔